دوستو، وحید مراد پاکستانی فلم انڈسٹری کے تاریخ کے وہ عظیم ترین اداکار تھے جنہیں ان کی موت کی کئی دہائیاں گزرنے کے بعد آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وحید مراد ان شخصیات میں سے ہے جن کی شخصیت کی مقبولیت میں ان کی موت کے بعد بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ ایکشن سپر سٹار بروس لی، ایلوس پریسلے، برینڈن لی اور سلطان راہی کی طرح وحید مراد کو بھی مرنے کے بعد بہت زیادہ شہرت اور عظمت ملی۔ اس ویڈیو میں ہم وحید مراد صاحب کی زندگی کے آخری 10 دنوں کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ جانیں گے کہ کیا واقعی وحید مراد صاحب کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی یا پھر انہوں نے خودکشی کی تھی یا انہیں قتل کیا گیا تھا، اور اگر انہوں نے خودکشی کی بھی تھی تو وہ کون سے عوامل تھے جو اتنے عظیم اداکار اور پسندیدہ ترین شخصیت کو ٹینشن اور ڈپریشن کی ان تاریکیوں میں لے گئی جہاں انہیں موت ہی نجات کا راستہ دکھائی دی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ وحید مراد صاحب کی زندگی کی آخری 10 دنوں کی کہانی 10 سال پہلے شروع ہوتی ہے، جب وہ فن کی بلندیوں پر اڑ رہے تھے اور ان کی ہر فلم گولڈن جوبلی اور سلور جوبلی مناتی تھی۔ انہیں لیڈی کلر اور چاکلیٹی ہیرو کے القابات سے نوازا گیا تھا اور لڑکیاں انہیں خون سے خط لکھا کرتی تھی۔ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ٹریفک جام ہو جایا کرتے تھے اور ان کی سفید سپورٹس کار کو لڑکیاں چوم چوم کر لال کر دیتی تھی۔ تب ان کے خلاف باقاعدہ ایک مافیا سرگرم ہو گیا جو ان کے اسی سٹیٹس اور سٹارڈم امیج کو ختم کرنے کے درپے تھا، اور بدقسمتی کی انتہا یہ تھی کہ یہ وہی لوگ تھے جنہیں خود وحید مراد فلم انڈسٹری میں لے کر آئے تھے اور ان کی کافی مدد کی تھی۔ وحید مراد کی کامیاب ہیروئنز زیبا اور شبنم نے ان کے ساتھ کم کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ گانوں کی پکچرائزیشن کے دوران ہیروئنز کے ساتھ بہت فری ہو جایا کرتے تھے، حالانکہ یہ گانوں کی پکچرائزیشن ہی تھی جس کی انڈیا والے بھی نقل کیا کرتے تھے۔ زیبا وحید مراد کی پلاٹینیم جوبلی ہٹ فلم ارمان 1966 ریلیز کی ہیروئن تھی اور اسی فلم نے اسے راتوں رات پاکستان کی صف اول کی ہیروئن بنایا تھا، جبکہ شبنم کو خود وحید مراد مشرقی پاکستان سے لے کر فلموں میں لائے تھے، اور جب وہ وحید مراد کی فلموں سے کامیاب ہوئی تو انہوں نے وحید کے ساتھ کم کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ان کے مقابلے پر ندیم کو لایا گیا۔ اس وقت جب وحید مراد ون مین انڈسٹری کی حیثیت سے راج کر رہے تھے، ندیم ایک گلوکار کی حیثیت سے نام کمانے کی کوششوں میں مصروف تھے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وحید مراد کی شادی کی تقریب میں ندیم نے ایک ایکسٹرا گلوکار کی حیثیت سے گانے بھی گائے تھے۔ اس وقت کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ یہی معمولی گلوکار اداکار بن کر وحید مراد سے اس کا سٹارڈم امیج چھین لے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک تقریب میں وحید مراد کے پاس لڑکی آٹوگراف لینے کے لیے جمع تھی کہ اس دوران وہاں ندیم کی انٹری ہو گئی اور تمام لڑکیاں وحید مراد کو چھوڑ کر ندیم کے پاس جمع ہو گئی اور ان سے آٹوگراف لینے کے لیے ان کی منتیں کرنے لگی۔ اس واقعے نے وحید مراد کو اندر سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ رات وحید مراد نے رو رو کر گزاری تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک معمولی حیثیت کے اداکار شاہد بھی وحید مراد کے پیچھے پڑ گئے تھے اور ہر جگہ ان کی برائی کرتے اور ان کا سٹارڈم امیج خراب کرنے کی کوشش کرتے، حالانکہ یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ وحید مراد پیدائشی شہزادے تھے، دولت اور عزت ان کے گھر کی لونڈی تھی، اور وہ پاکستان کے سب سے بڑے تعلیم یافتہ، شائستہ اور بااخلاق انسان تھے، جبکہ اداکار شاہد نے بابرا شریف سے لے کر کئی دوسری اداکاروں کی زندگیاں برباد کی تھی اور ان کی عزتوں سے کھیل کر انہیں چھوڑ دیا تھا۔ وحید مراد کی ذہنی اذیت اور ڈپریشن کی دوسری وجہ ان کا ایکسیڈنٹ تھا، جس کی وجہ سے ان کے چہرے پر آنکھوں کے گرد گہرے زخم آئے تھے اور ان کے 17 ٹانکے لگائے گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ کھنچ گئی تھی اور وہ پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ اسٹوڈیو میں داخل ہوتے تو ہدایت کار ادھر ادھر چھپ جاتے کہ کہیں وحید مراد ان سے کام نہ مانگ لے۔ یہ لمحہ وحید مراد صاحب کے لیے انتہائی المناک تھا، کیونکہ یہ وہی ہدایت کار تھے جو 5 سال پہلے اس کے آگے پیچھے غلاموں کی طرح بھاگتے پھرتے تھے اور اب ان سے آنکھیں چرا رہے تھے۔ اور آخرکار بات یہاں تک پہنچی کہ پشتو فلموں کے عظیم اداکار بدر منیر صاحب نے وحید مراد صاحب سے کہا کہ اگر انہیں برا نہ لگے تو میں آپ کے لیے کسی ہدایت کار سے کام مانگ لوں۔ یہ وہی بدر منیر تھے جو کبھی وحید مراد کے اسسٹنٹ اور لائٹ مین کی حیثیت سے کام کرتے تھے اور اب وحید مراد کے لیے کام مانگنے جا رہے تھے۔ وحید مراد صاحب نے بدر منیر کا شکریہ ادا کیا اور انہیں ایسا کرنے سے روکا۔ یہی اذیتناک لمحے وحید مراد کی ذہنی اور نفسیاتی بربادی کا سبب بنے۔ اس کے علاوہ وحید مراد کی نجی اور ازدواجی زندگی کی تلخیاں بھی انہیں اندر سے کھا رہی تھی
ان کے والد نثار مراد کی موت کے بعد وہ تنہا رہ گئے تھے اور ان کی بیوی انہیں چھوڑ کر کینیڈا جا چکی تھی۔ موت سے صرف 13 دن پہلے وحید مراد نے کراچی میں اپنے فلیٹ 7 کو ایوینیو میں اپنے بیٹے عادل مراد کی سالگرہ منائی، جبکہ ان کی بیٹی اور بیوی کینیڈا میں تھی۔ وحید مراد صاحب نے اپنے چہرے اور زخموں کی سرجری کے لیے سرجن سے بھی رابطہ کیا تھا اور ان سے وقت بھی لیا تھا۔ وہ اپنی ذاتی فلم ہیرو کی شوٹنگ میں بھی مصروف تھے اور اس فلم کی کہانی کو اپنی زندگی کی کہانی کہا کرتے تھے۔ وہ اپنی منہ بولی بہن ممتاز ایوب کے گھر منتقل ہو گئے اور وہاں 23 نومبر 1983 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ سرکاری طور پر ان کی موت کی وجہ ہارٹ اٹیک قرار دی گئی۔ انہیں لاہور لے جایا گیا جہاں انہیں علی زیب روڈ قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ وہ پہلی پاکستانی شخصیت تھے جن کی قبر پر کئی مہینوں تک لوگ آتے اور فاتحہ خوانی کر کے چلے جاتے اور آج تک ہر روز ان کی قبر پر ہزاروں لوگ آ کر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کی موت کے بعد ان کی 2 فلمیں ہیرو اور زلزلہ ریلیز ہوئی۔ وحید مراد نے کبھی کریکٹر رولز یا ینگ ٹو اولڈ کردار ادا نہیں کیے تھے۔ وہ کسی فلم میں بوڑھے نظر نہیں آئے۔ وہ ہیرو آئے تھے اور ہیرو ہی چلے گئے۔ زندگی میں لوگوں نے ان سے ان کا سٹارڈم امیج چھیننے کی بہت کوشش کی، لیکن ابھی حال یہ ہے کہ وہ آج تک سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا، دیکھا جانے والا اور پڑھا جانے والا ہیرو ہے اور انہیں آج بھی پاکستان کا پہلا اور آخری سپر سٹار قرار دیا جاتا ہے۔ وہ پاکستان کا پہلا اداکار ہے جن کے نام پر ان کے لاکھوں پر ستاروں نے ان کا فین کلب بنایا، جو ہر سال ان کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور ان کے نام پر شمع جلاتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آ گئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔